اس ہفتے یوٹیوب چینل MKTV اٹک میں آپ کو بتاؤں گا 23 مارچ کے حوالے سے 23 مارچ کیا ہے، ہم 23 مارچ کیوں مناتے ہیں، قرارداد پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو رہیے میرے ساتھ اور انجوائے کریں یوٹیوب چینل MKTV اٹک کی اس ایپیسوڈ کو۔ 23 مارچ 1940 پاکستان اور بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ اس روز بر صغیر کے کونے کونے سے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنے قائد محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کے 34ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر مسلمانوں کی آزادی اور ایک الگ وطن کے قیام کے لیے قرارداد منظور کی، جسے آج تک قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرارداد پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بر صغیر پاک و ہند تقریباً 1 صدی تک مغل مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی، جس کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کا اقتدار کمزور ہو گیا اور وہ مایوسی اور بدنظمی کا شکار ہو گئے۔ چند مسلمان رہنما ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں میں حوصلے کی روح بیدار کی اور ان میں تعلیم حاصل کرنے کا شعور بیدار کیا۔ ء میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک مشترکہ جماعت کانگریس بنائی۔ اس جماعت کا مقصد دونوں کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ قائد اعظم نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان سمجھوتہ کروانے کے لیے کچھ تجاویز پیش کیں، لیکن اس سمجھوتے میں مسلمانوں کی تجویز کو رد قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے قائد اعظم نے 1929 میں اپنے مطالبات پیش کیے، جو قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہیں۔ دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں علامہ اقبال نے فرمایا، میری خواہش ہے شمال مغربی سرحدی صوبہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک علیحدہ مملکت بنا دی جائے۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کی متحدہ مملکت، کم از کم شمال مغرب و ہند میں مجھے مسلمانوں کی قسمت کا آخری فیصلہ نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کے اس طرح کہنے سے مسلمانوں میں جوش و ولولہ پیدا ہوا اور مسلمانوں نے آزاد وطن کے حصول کے لیے جدوجہد پیش کر دی۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور منٹو پارک میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریب میں 2 قومی نظریوں کو واضح طور پر بیان کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریب کے اگلے روز 23 مارچ کو بنگال کے وزیر مولوی فصیح حق نے قرارداد پاکستان پیش کی۔ اس قرارداد میں فیصلہ ہوا کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ ملک اور مسلمانوں کے لیے اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس امر کو ملحوظ نہ رکھا گیا ہو، یعنی جغرافیائی طور پر مربوط اکائیوں کو حسب ضرورت علاقائی رد و بدل کے ساتھ نئے منطقوں میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے باہم ملا کر آزاد مملکتوں کی تشکیل دی جائے۔ تو دوستو، یہ تھی قرارداد پاکستان پیش کرنے کی وجوہات
یہ دن ہم ہر سال مناتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی 23 مارچ کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ابھی اس واٹس ایپ نمبر 0314558298 پر اپنی ویڈیو کے ساتھ پیغام ریکارڈ کر کے بھیجیں اور میں آپ کو شامل کروں گا یوٹیوب چینل MKTV اٹک میں 23 مارچ کو۔ اور اسی کے ساتھ اپنے اور مراد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔